20ویں تراویح آپ نے ادا کی ہے، دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، اور کل پہلی طاق رات ہوگی۔ یہاں 3 راتیں شبینہ ہوگا، 10 پارے روز پڑھے جائیں گے۔ جنہوں نے پورا قرآن شریف نہیں سننا چاہتے ہوں تو ان کے لیے بہت اچھا موقع کہ وہ یہ بڑی رات بھی ملے گی، قرآن کی سماعت بھی ملے گی۔ معتکف حضرات جہاں جہاں بھی اعتکاف کریں گے ان کو بھی یہ رات مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ میں مسلسل جتنی تلاوت ہوتی ہے اتنا بیان نہیں کر سکا، کچھ باتیں میں نے سکھانے کے لیے بیان کی، آج بھی کچھ باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس سے کسی طرح چھپ سکتے نہیں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کی عطا سے اس کا رسول بھی دیکھ رہا۔ آج سیٹلائٹ مواصلاتی سیارے سے دنیا اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کہیں بیٹھے جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سائنس کے چھوٹے چھوٹے آلات، ان کی رینج حد کتنی ہے، وہ حرکت بھی دیکھتے ہیں، آواز بھی کیچ کرتے ہیں۔ رسول کے بارے میں لوگ شبہ کرتے ہیں، عجیب بات ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ تو پھر دور و قریب دیکھنا، اندر باہر دیکھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے راضی نہیں ہے۔ نافرمانوں سے راضی، اونچی کہیے گا۔ کیوں میں یہ کہلوا رہا ہوں کہ کوئی شخص نافرمانی کرے، نافرمانی کر کے یہ کہے کہ نہیں جی اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو اسی اللہ سے توبہ کرو، اس کی طرف لوٹو پلٹو۔ لیکن بغیر توبہ کیے تم گناہ میں لگے رہو اور کہو اللہ راضی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ پھر آیت آئی ہے صحابہ کی شان میں جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو جو شروع میں ایمان لائے وہ سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ سابقون الاولون، جو ایمان لانے میں جنہوں نے پہل کی، ابتدا کی، ان میں مہاجرین، انصار، اور پھر بھلائی کے ساتھ جس نے ان کی پیروی کی، صحابہ کی جنہوں نے پیروی کی، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ یہ بھی آپ نے سننا ہے۔ میرے آقا کریم کو اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب ان لوگوں سے صدقہ لیجئے بانٹنے کے لیے اور ان کو پاک کیجئے۔ کیا کیجئے؟ تو نبی پاک کرتے ہیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آپ فرما دیجئے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے، اس کا رسول بھی دیکھتا ہے۔ مسجد جس میں آپ بیٹھے ہوئے، مسجد کے معنی کوئی مجھے بتائے گا؟ ماشاءاللہ، جو 2-3 بولے، سجدہ کرنے کی جگہ۔ ویسے تو پوری زمین مسجد ہے، پاک ہے، لیکن جو خاص طور پر جس کو وقف کر دیا جائے اس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔
مدینہ منورہ کے رہنے والے کچھ لوگ تھے جو منافق تھے، کلمہ پڑھتے تھے مگر دل سے ایمان والے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی، اللہ نے بھی اس کو مسجد ہی فرمایا، کوئی اور نام نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ مسجد، لیکن فرما دیا مسجداً ضراراً وکفراً وتفریقاً بین المؤمنین۔ اس مسجد کو بنانے والوں کا مقصد کیا ہے؟ نقصان پہنچانا، کفر اور مسلمانوں کو توڑنا۔ تو انسان کی نیت اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تو بنائی تو مسجد تھی مگر مقصد اللہ کی عبادت نہیں تھا، نقصان پہنچانا تھا، مومنوں کو توڑنا تھا۔ اللہ نے حکم فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کھڑے ہی نہیں ہونا۔ اس مسجد میں پتہ چلا جو غلط عقیدے کی بنیاد پر بنائی جائے بھلے مسجد ہو، اس میں کھڑے نہیں ہونا۔ ہاں، ایک مسجد بنی جب حضور ہجرت فرما کر آئے مدینہ، تو ابھی مدینہ 3 میل کے فاصلے پر تھا، اس بستی کا نام ہے قباء۔ وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اللہ فرماتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ کس پر ہے؟ احق ان تقوم فی، تو زیادہ حق ہے کہ اس میں کھڑے ہو، اس میں نماز پڑھو۔ مدینہ منورہ کی اب آبادی میں آ گئی ہے یہ مسجد قباء، وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب مقبول عمرے کا ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کی صبح مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر تشریف لے جاتے۔ جب مسجد قباء پہنچتے سورج نکلا ہوتا تو وہاں جو آپ کیا کہتے ہیں اس کو، اشراق، کیا کہتے ہیں؟ 4 رکعت ہیں ان کی، کتنی؟ 2 کر کے 4 رکعتیں ہیں۔ اگر یاد ہو تو پہلی رکعت میں والشمس وضحاہا، دوسری رکعت میں واللیل اذا یغشی، تیسری میں والضحیٰ، اور چوتھی میں الم نشرح، اگر یاد ہو۔ ورنہ جو بھی پڑھے تو یہ جو پڑھتا ہے اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے میں اپنے اونٹ تھکا دوں گا، ان کو اتنا چلاؤں گا تھکا دوں گا، مگر مسجد قباء جانا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اتنا ثواب، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر، کہاں؟ اونچی۔ تو پتہ چلا اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے جس کی بنیاد تقوی، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ادب کی باتیں کی جاتی ہوں، سچ باتیں کی جاتی ہوں۔ تو جہاں پر تفریق کی باتیں ہوں وہاں پر ہم نے کھڑے ہونا نہیں ہے۔ ان اللہ اشترا، خرید و فروخت، آپ لوگ بھی چیزیں خریدتے بیچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں سے انفسہم و اموالہم، ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے میں، کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں مومنوں کے مال اور جان خرید لیے۔ اب مال کون سا اچھا ہے، جان کون سی اچھی ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے؟ کون سا مال جو جنت میں، کون سی جان جو جنت میں لے؟ اب آپ کہاں لگا رہے ہیں مال کو، اپنی جان کو کہاں لگا رہے ہیں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو خرچ کرتے ہیں ان کو پھر بدل بھی بہت اچھا ملتا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی 113۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اللہ کا نبی اور ایمان والے بھلے ان کے رشتہ دار کتنے قریبی ہی کیوں نہ ہوں،
اگر وہ مشرک ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، ان کے لیے بخشش نہیں مانگی جائے گی۔ ہاں کوئی توبہ کر لے تو بسم اللہ، لیکن زندگی میں توبہ نہیں کی، وفات پا گئے، اب ان کے لیے بھی بخشش کی دعا اونچی کہی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا لقب ہے ابو الانبیاء، ابو العرب بھی کہتے ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی میں گفتگو کی، اس سے پہلے عربی میں کسی نے بات نہیں کی تھی، عبرانی سریانی زبانیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ، والد نہیں، کون؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، والد نہیں بلکہ عربی میں اب کا لفظ چچا کے لیے بولا جاتا ہے، تو والد مراد نہیں ہے، باپ تھے آزر، اور وہ تھے بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چاہی تو اللہ نے ان پر واضح کر دیا کہ یہ آزر کیسا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر اس کے لیے کبھی دعا نہیں کی۔ لیکن یاد رکھیں کسی نبی کے بھی والدین، سگے ماں باپ کافر نہیں ہیں، کسی نبی کے بھی سگے ماں باپ کافر نہیں۔ اب ہم نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیہ، یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا ہے، وہاں باپ کا لفظ ہے، یہاں والدیہ کا لفظ ہے، تو اس نے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم کے والدین ہرگز مشرک نہیں تھے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں جلدی جلدی باتیں کر رہا ہوں۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد مضافات کہتے ہیں، قریبی علاقے، جس طرح یہ ہے کچھ فاصلے پر لوگ رہتے تھے، اس وقت اس طرح کی شہری بستی نہیں تھی، تو مضافات میں رہنے والے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر نہیں گئے، گھر بیٹھے رہے۔ اللہ فرماتا ہے ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ وہ جو ارد گرد رہنے والے تھے نبی کے ساتھ نہیں گئے، انہوں نے اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ سمجھا۔ قرآن کی اس آیت نے بتا دیا نبی ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے، نبی سے زیادہ ہمیں ہماری جان پیاری نہیں ہو، اگر ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو آپ کو بات سنانی ہے وہ دھیان سے سن لیں، جس کا دل چاہے یہ 11ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، 11ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، اس میں آیتیں بھی 4 ہیں، رکوع بھی چوتھا، آیتیں بھی، اور بیان بھی 4 کا ہے، بیان بھی 4۔ ہمارے امام ہیں طریقت کے، غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، خواجہ سہرورد، یہ ہمارے طریقت کے امام۔ شریعت کے بھی 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ پہلی آیت میں اولیاء کا بیان ہے، چوتھی آیت میں شریعت کے اماموں کا بیان ہے۔ آیتیں بھی 4 ہیں، لوگ کہتے ہیں ثبوت کہاں ہے، قرآن سے مل رہا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ پھر کہیے، یہ حکم یا ایھا الناس کو نہیں ہے، اے لوگو نہیں، ایمان والو۔ پہلا کام ایمان لاؤ، دوسرا کام تقوی، اللہ سے ڈرو، ایمان لا کر نیک عمل کر کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کا ساتھ اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اونچی، یا اللہ ایمان تجھ پہ لائے، تیرے نبی پہ لائے،
تو تجھے مانتے نہیں، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ یہ میرے ہیں، اور اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان کے ذریعے پہنچو گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا، میں نے آپ کو پتہ نہیں کتنی بار یہ بات سنائی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک میلہ ہے، دنیا ایک، ہر قسم کے لوگ، جہاں کہیں میلہ لگتا ہے اس میں کھیل تماشے بھی ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کو شوق دلانے کے لیے لوگ آتے ہیں، اس میں عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان سب آتے ہیں، چور بھی آتے ہیں، جیب کاٹنے والے بھی آتے ہیں، پک پاکٹ کہتے ہیں آپ، جیب کترے وہ بھی آتے ہیں۔ ایک بچہ تھا چھوٹی سی عمر کا، باپ نے بھیجا کہ تو نے میلے میں جانا ہے، تو اس کو نوٹ دے دیا۔ آج کل کے زمانے میں تو 10 روپے کا آتا ہی کچھ نہیں ہے، بہرحال سمجھانے کے لیے بات کروں، اس نے جو پیسے تھے وہ دے دیے، اس نے جیب میں ڈال لیے۔ اس جیب کترے نے دیکھا بچہ نادان ہے، بچہ دولت ہے اس کے پاس مگر نادان ہے، ناسمجھ ہے، وہ پہلے چیک کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اس نے موقع پایا اور جیب سے پیسہ نکال لیا، دولت نکال لی۔ بچے کا دل چاہا کچھ کھانے پینے کو، اس نے جیب میں دیکھا تو جیب خالی۔ اب میلے میں اس کے لیے کوئی مزہ، کوئی اس کی انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ کچھ بھی نہ رہی۔ مولانا فرماتے ہیں اسی عمر کا ایک اور بچہ ہے، وہ بھی میلے میں ہے، اس کی جیب میں بھی پیسہ ہے مگر اس نے بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، باپ کا، چچا کا، کسی بڑے کا، سیانے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ تو چور نے دیکھا بچہ نادان ہے مگر جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ سمجھدار ہے، اس پہ ہاتھ ڈالوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، تو وہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ بلا تشبیہ مولانا فرماتے ہیں تمہارے پاس ایمان کا نوٹ ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تمہارے پاس ایمان کی کرنسی ہے، ایمان کا نوٹ ہے۔ اکیلے پھرو گے تو شیطان بڑا سیاںا بنتا ہے، اس کو بہت تجربہ ہے، وہ موقع پا کر چکنی چپڑی باتیں کر کے، نئی نئی باتیں کر کے تمہارے ایمان کو نکال لے گا۔ ہو رہا ہے ایسا یا نہیں ہو رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کتنے طریقے ہیں ان کے، اور شیطان کتنا پرانا ہے، کتنے طریقے۔ تو اکیلے پھرو گے وہ ایمان نکال لے گا، اکیلے نہ پھرو، کسی سمجھدار کا ہاتھ پکڑ کے چلو۔ اور وہ سمجھدار کون ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، غوث پاک کا ہاتھ پکڑ کے چلو، خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، خواجہ سہروردی کا ہاتھ پکڑ کے چلو، تم نادان ہو وہ سیانے ہیں، تو شیطان سے بچ جاؤ گے۔ تو ایمان لا کر متقی ہو کر سچوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی نہیں بہکا سکتا، ہم بڑے پکے ہیں، شیطان بھی بڑا شیطان ہے، اس نے اچھوں کی محنت برباد کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو کوئی اس سے بچ سکتا نہیں۔ تو ہم اللہ کے فضل والے، جن پر اللہ نے فضل کیا ہے، ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں تاکہ شیطان سے ہو گیا بیان۔ اب اماموں کا بیان سن لو۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیا ہونا چاہیے؟ ہر علاقے، ہر بستی، ہر خاندان، وہاں سے کچھ لوگ جائیں، سب تو جا نہیں سکتے، کچھ لوگ جائیں جو دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کی، اور آ کے دوسروں کو سمجھائیں۔ یہ ائمہ لیتفقہوا، فقہ کہتے ہو نا، تو یہ فقہ کہتے چاروں امام ہیں، انہوں نے دین کی سمجھ حاصل کی اور ہمیں پہنچائی، آج ان کی مہربانی ہے ہم مزے سے عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی علاقے میں کوئی اللہ والا نہیں ہے تو اس علاقے پہ برکت نہیں، اور دنیا اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے۔ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی۔ تو جس بستی میں، جس علاقے میں عالم حق، عالم دین نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ اس بستی کی کوئی خیر
اونچی نہیں. سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں یاد کر لیا کریں، ہو سکے تو روز پڑھ لیا کریں. ان 2 آیتوں میں سے جو آخری آیت ہے سورہ توبہ کی، صبح پڑھ لیں تو شام تک، شام پڑھ لیں تو صبح تک آپ کو موت نہیں آئے گی. صبح پڑھ لی تو شام تک، شام پڑھ لی تو صبح تک، انشاءاللہ موت نہیں آئے گی. اس پر ایک واقعہ سنانا ہے آپ کو. یہ آیت بڑی مشہور، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ جو پہلی آیت ہے، جو لوگ آپ کے گروپ وغیرہ بنا کے کئی گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، وہاں پر ایک بزرگ ہے حضرت ابو بکر شبلی. شبل ایک علاقے کا نام تھا، اس کی وجہ سے ان کو شبلی کہتے ہیں. یہ شبلی نہیں جو بعد میں آج کل ہوا کچھ 50 سال پہلے، وہ والا نہیں. یہ حضرت ابو بکر شبلی، ان محفل لگی ہوئی تھی ایک بزرگ کی، ان کا نام بھی ابو بکر تھا، تو یہ اس محفل میں آ گئے. حضرت ابو بکر شبلی وہ حضرت ابو بکر بن مجاہد تھے، درس دے رہے تھے اسی طرح. تو یہ جب آئے تو وہ درس چھوڑ کر اٹھے اور حضرت ابو بکر شبلی کا استقبال کیا، ان کی پیشانی چومی اور پاس بٹھایا. لوگوں نے بعد میں کہا، طلباء نے، حضرت جی یہ درویش سا آدمی ہے، مجذوب سا، آپ نے درس چھوڑ کر اس کا استقبال کیا، اس کا احترام کیا، پذیرائی کی، بٹھایا، کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا میں نے ویسا ہی کیا ہے جیسے میں نے حضور کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ آیا، حضور اس کے لیے اٹھے، حضور نے اس کی پیشانی چومی اور اپنے پاس بٹھایا. وجہ کیا ہے؟ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آخر تک یہ آیت پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجتا ہے. تو مجھے اس کا یہ عمل پسند، اس لیے میں نے اس کو نوازا. تو میں نے حضور کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی اس کے ساتھ کیا. دوسرا واقعہ اس آیت کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قرآن کریم چھال پہ لکھا ہوا ہے، چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، کپڑے پہ لکھا ہوا ہے، پتوں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو حضور نے ترتیب لگوا دی ہے، اب اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے ترتیب کے ساتھ تاکہ اس کو ایک نسخہ بنا دے. تو طے پایا کہ ہر آیت 2 آدمیوں سے سنیں گے، ہر آیت 2 آدمیوں سے سنیں گے. یہ جب آیت آئی تو اس کو سنانے والا ایک ہی شخص تھا، اس کو سنانے والا، اور ادھر حکم کیا ہے؟ 2 سے سننا ہے. اب وہ واقعہ میں آپ کو سنا دوں. حضور صلی اللہ، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا. پسند آ گیا گھوڑا، فرمایا یہ ہمیں دے دو. اس نے کہا جی لے لیں. رقم طے ہو گئی کہ اتنے کا ہوگا، سودا ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا. حضور نے فرمایا تم آنا اور آ کر پیسے لے جانا، گھوڑا دے جانا، پیسے لے جانا. وہ جب دوبارہ آیا، جب سودا ہوا تھا حضور تھے، وہ تھا کوئی اور نہیں تھا. جب وہ آیا صحابہ موجود تھے، تو حضور نے فرمایا پیسے لے لو، گھوڑا دے دو. اس نے کہا جی کون سے پیسے، کون سا گھوڑا؟ فرمایا تمہارا ہمارا سودا ہوا تھا. اس نے کہا کون سا سودا؟ صحابہ کو غصہ آ گیا، صحابہ کو اونچی کہیں کیوں؟ کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ جب حضور فرما رہے ہیں سودا ہوا تو یہ کہہ رہا ہے کون سا سودا؟ تو یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے؟ ان کو غصہ آ گیا. حضور نے فرمایا تم ٹھہرو ذرا. اس نے بھی کہا جی آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں
اس میں بھی یہ قانون ہے کہ ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے. تو اگر میرا آپ کا سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کیجئے. اگر سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کیجئے. اب آج کا زمانہ تو تھا نہیں نا، چل بھائی تو گواہی دے دے، تو گواہی دے، تجھے میں 100 روپیہ دے دوں گا گواہی. آج کل تو یہی ہو رہا ہے. الا ماشاء اللہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹی گواہی دینا، سب کی آواز ایک بار پھر کہیں، یاد ہو جائے آپ کو. اور سچی گواہی چھپانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. آج کل کے لوگ کہتے ہیں جی کچہری میں کون جائے گا، کون گواہیاں دے گا، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اس میں. تو سچی گواہی چھپانی نہیں ہے، جھوٹی گواہی دینی نہیں ہے. اس نے کہا جی گواہ پیش کر دیں. صحابہ کھڑے ہوئے، صحابہ کہہ رہے ہیں تجھے ہمارے نبی پر اعتبار نہیں. اس نے کہا جی گواہ پیش کریں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اسی وقت آئے تھے. حضور کیا بات ہے؟ فرمایا اس نے مجھے گھوڑا بیچا تھا، میں نے خریدا تھا، طے ہو گیا تھا یہ آئے گا، پیسے لے لے گا، گھوڑا دے دے گا. اب یہ کہتا ہے کہ اگر سودا ہوا ہے تو گواہی دیں. حضرت خزیمہ اس کی طرف مڑ کے کہتے ہیں میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں، تو نے گھوڑا بیچا، میرے نبی نے خریدا. اس کے منہ پر کھڑے ہو کے گواہی دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. فرمایا خزیمہ تو نے سودا ہوتے دیکھا نہیں تھا. گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو. تو تو نے دیکھا نہیں تھا اور گواہی دی. تو حضرت خزیمہ یہ نہیں کہتے میری مرضی، بس میں نے دے دی گواہی. نہ، ذرا سنو صحابی کا عقیدہ سنو. حضور میں نے گواہی دی ہے آپ سے سن کر، میں نے گواہی دی ہے آپ سے. حضور میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ سے سن کر گواہی دی ہے. جب بن دیکھے خدا کی آپ سے سن کر گواہی دے سکتا ہوں تو بن دیکھے سودے کی آپ سے سن کر گواہی کیوں نہ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا خزیمہ بس ٹھیک ہے محبت اچھی بات ہوتی ہے مگر اتنی بھی نہیں. نہ، حضور نے فرمایا میرے صحابیوں قانون یہ ہے ہر معاملے کے کم از کم 2 گواہ ہوتے ہیں. جس معاملے کا یہ خزیمہ گواہ ہو اس ایک کی گواہی 2 کے برابر سمجھنا. ان کو ذو الشہادتین 2 گواہیوں والا ان کا نام ہو گیا تھا. حضور نے فرمایا اس ایک کی گواہی کو 2 کے برابر سمجھنا. جب اس آیت کے لکھنے کا وقت آیا تو یہ صرف حضرت خزیمہ سنا رہے تھے. انہوں نے کہا 2 گواہ چاہیے. کہا بھول گئے ہو، میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس ایک کی گواہی کو 2 کے برابر سمجھنا. نبی کا اختیار، نبی کا اختیار کہ ایک کو 2 کی گواہی کے برابر کر دیا اختیار ہے یا نہیں. اور اس وقت دیکھ رہے تھے کہ یہ موقع آئے گا، ایسا موقع آئے گا تو حضور نے پہلے سے فرما دیا جو نبی کا اختیار نہ مانے اس آیت کا کیا کرے گا، کیا جواب دے گا. تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے اور میرے نبی پاک اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے. 2 باتیں اور سن لیں. سورج کو روشن کس نے کیا ہے؟ اللہ. چاند میں روشنی کس نے دی ہے؟ علم حیت. یہ جو سائنس کے آپ کے آج کے انہوں نے ڈیفرنٹ اسکول بنا دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاند خود سے نہیں چمکتا، چاند کو بھی کوئی چمکاتا ہے. وہ کون ہے؟ سورج. تارے خود نہیں چمکتے، کوئی پیچھے رہ کر چمکاتا ہے. یہ علم حیت کا مسئلہ سائنس والوں نے بھی حل کر دیا، آسان کر دیا. آسمان نبوت پر تارے چمکے، نبی تارے بن کر چمکے. تو تاروں میں اپنا نور نہیں ہوتا، پیچھے کوئی سورج ہوتا ہے جو چمکاتا ہے. تو پیچھے کون تھا؟ اللہ کے نبی تھے. وہ نبوت کے آفتاب ہیں. نبوت سے پہلے
یعنی جتنے جو سارے تھے آسمان نبوت پہ نبی بن کے چمکے، وہ بھی میرے نبی کے نور سے۔ اب نبوت ختم ہو گئی، اب ولی چمک رہے ہیں، وہ بھی میرے نبی کے نور سے چمک رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے آفتاب ہیں، کوئی شبہ اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ جنت میں کیا کلام ہوگا، جنت میں کیا باتیں ہوں گی، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، وہاں تو ہوگا ہی سلام، وہاں تو سلام ہی سلام ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کا بیان ہے، ہوا دو قسم کی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ جب اچھی ہوا چلے تو بھی دعا کرو، جب بری ہوا چلے تب بھی دعا۔ ہمارے ہاں رواج ہے، کہہ دیتے ہیں بیڈ ویدر، موسم خراب ہے۔ بارش کا موسم ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ موسم۔ تو پھر دعا کیوں کرتے ہو بارش کی؟ خراب موسم کی دعا کرتے ہو؟ آپ کہو موسم تبدیل ہو گیا، موسم خراب نہیں کہنا۔ ان لوگوں کو، دوسروں کو سن کر آپ نے کہنا شروع کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ تو موسم اللہ کے، اور اللہ کا حکم ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو۔ دن رات کس نے بنائے ہیں؟ یہ سارا زمانہ کس نے بنایا ہے؟ لوگ برے ہوتے ہیں، زمانہ برا نہیں ہوتا، مگر ہمیں عادت ہے یار زمانہ بڑا خراب ہے۔ کون نہیں، زمانے کے لوگ بڑے خراب ہو گئے جنہوں نے ایسا کیا۔ اب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اپنا نقصان کریں گے، نہ لا کر جو ایمان لائے گا اپنا فائدہ کرے گا۔ اللہ کو کوئی نقصان، اونچی کہہ دیجئے، نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں، وہ کہتا ہے جی میری قسمت میں نہیں تھا، تو تجھے سمجھ تو ملی ہے، تو نے کوشش کی، تو نے جاننا چاہا، اس کے بغیر تو اگر دعویٰ کر رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ آیت سن لیں، قُلْ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اس آیت کو پڑھ کے لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی خود کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ دو میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک۔ آگے کا لفظ بھی تو پڑھنا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یہ بھی تو پڑھو نا۔ اس آیت کا مطلب کہ میں خود سے اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، خود سے مالک نہیں، رب نے مجھے مالک بنایا ہے۔ اللہ جو چاہے۔ نبی ہماری جانوں کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن سے بیان ہے۔ تو اس آیت کو پڑھ کے یہ کہنا کہ دیکھو نبی خود کہہ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائے کے لیے آئے ہیں؟ ہدایت کے لیے۔ کائے کے لیے آئے ہیں؟ وہ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، تو خود ان کے بارے میں ہم شبہ کریں؟ چنانچہ بلغت الحیران ان کی کتاب کا نام ہے، اس میں لکھ دیا نبیوں کا کمال یہ ہے کہ بس وہ جنت میں چلے جائیں۔ نبیوں کا کمال اتنا ہی ہے کہ بس بخشش مل جائے ان کو۔ تو نبی تو ہمیں بخشوانے آئے ہیں۔ تم نے یہ کہا کہ نبی خود بخشے جائیں، بس اتنا ہی کمال، تو تم نے پھر نبی کو جانا نہیں۔ قرآن کہتا تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، ادھر آؤ اللہ کا رسول تمہیں بخشوائے۔ تو خود قرآن کو پڑھو، کوئی حصہ پڑھ لیا کچھ نہ پڑھا تو یہ قرآن کا پڑھنا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ نبی کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کمال عطا کیا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ آیت آپ ہر سال میلاد شریف کے مہینے میں ضرور سنتے ہیں کہ اے میرے حبیب فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں کرو۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشیاں مناؤ۔ یہ مال جمع کرنے سے بہتر ہے خوشی منانا۔ تو نیکی پر خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے۔
مگر کوئی کرے محبت کے ساتھ اور جائز کرے، ناجائز کام نہیں، ہم اس کو نہیں کہتے۔ آگے بیان آ گیا اللہ کے ولیوں کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا، یہ حرف تنبیہ، وارننگ، خبردار، ہوشیار، بیویئر، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، ان کو کچھ خوف نہیں، ان پر کچھ غم نہیں۔ کون؟ جو اللہ کے ولی ہے، جو اللہ کے ولی دوست کو، مددگار کو کہتے ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ نے ولی کیوں بنائے؟ بیکار چیز تو اللہ بناتا نہیں ہے، اللہ نے بنائے ہیں تو اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان کو کچھ خوف نہیں، ان پر کچھ غم نہیں۔ نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کی دو نشانیاں ہیں، کوئی چوغا، کوئی مالا، کوئی زلفیں، کوئی خاص قسم کی ٹوپی، کوئی کلا ٹیڑھی کر کے، کج کلا، ٹیڑھی ٹوپی والا، کوئی یہ نشانی نہیں ہے۔ نشانیاں دو ہیں، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، یہ دو نشانیاں ہیں۔ عقیدے بھی صحیح ہوں، عمل بھی صحیح ہے، بس یہ دو نشانیاں ہیں تو ولی ہے، پیر ہے ورنہ منگل ہے، اس میں کوئی ولایت نہیں ہے۔ اللہ بچائے۔ اللہ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ پھر کہیے، ایک بار اور کہیے، ساری کی ساری، جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ پھر کسی اور کو عزت مانگنی چاہیے؟ جب ساری عزت ہے ہی اللہ کے لیے تو پھر کسی اور کو، ارے تم میری عزت نہیں کر رہے، یہاں تو میری عزت ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کا ملازم کہہ دیتا ہے اس گھر میں میری عزت ہی نہیں ہے، بیوی کہتی ہے شوہر سے میری اس گھر میں عزت ہی نہیں ہے، اور عزت کس کے لیے ہے؟ ساری کی ساری، تو کسی کو عزت مانگنی چاہیے۔ کوئی آ جائے، آپ کہتے ہیں معزز حاضرین، عزت مآب، جب عزت ہے ہی اللہ کے لیے تو پھر کسی اور کے لیے عزت کا کیا سوال؟ تو اے اللہ، جب عزت ساری کی ساری تیرے لیے ہے تو تو کسی کو عزت دیتا ہے؟ اس نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا اللہ کی دی ہوئی عزت مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی، تو اللہ کی دی ہوئی عزت، اور اللہ جس کو عزت دے تو پھر اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ اب میں نے صرف اتنی بات کرنی ہے، کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ نے کس کو بنایا؟ اونچی، تو پھر ہمیں سب کو اپنی عزت ان پر قربان کرنی ہے یا نہیں؟ اونچی، نہیں جی فلانے ناراض ہو جائیں گے، ہیں جی ایکسپورٹ امپورٹ بند ہو جائے گی، کاروبار نہیں رہے گا، یوں نہیں ہوگا، تو پھر تم نے کس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ کس سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں؟ تو اگر نبی کی عزت نہیں کرو گے تو خود عزت والے رہ سکتے، جتنی ان کی عزت زیادہ کرو گے اتنی عزت پاؤ گے۔ تو یہ فیصلہ ہے، اب اس میں کوئی اور تبدیلی ہو سکتی نہیں۔ ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم نبی پاک کی عزت کے لیے تن من دھن قربان کر دیں۔ نبی سب سے زیادہ پیارا ہونا، کل آپ کو میں نے آیتیں سنائی تھی، 8 چیزیں ہیں ان سے بھی نبی پیارا۔ آج سنائی آپ کو آیت جان سے بھی پیارا۔ اس معاملے میں کبھی کمپرومائز، کوئی صلح، کوئی کنسیشن، کوئی رعایت، کوئی لچک نہیں۔ نبی سب سے زیادہ محترم، اور ان کی عزت پر کوئی اگر انگلی اٹھائے تو ہم برداشت کر سکتے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے اس پاکستان کو غیروں کی سازشوں سے بچائے۔ جاگنے کا وقت ہے، حملے ہو رہے ہیں ہمارے ایمان پر، ہم سب نے اپنے ایمان کے لیے
اب وعدہ کرنا ہے کہ کچھ ہو جائے ایمان پر کبھی سودا نہیں کریں گے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔